للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ محترم سامعات، عزیز طالبات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں حدیث کی اہمیت کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ہو رہی تھیں، اس کے معانی اور اس کے مفہوم کے تعلق سے، اور ہم نے کہا تھا کہ آج کے متعلق کہ یہاں سے ہم اس کتاب کے رائٹر کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کریں گے۔ اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں، اس کتاب کو وہ کون ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور ان کی زندگی کے کچھ پہلو کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، اس کتاب کا نام ہے بلوغ المرام۔ بلوغ کے معنی پہنچنا اور مرام کے معنی مقصد، یعنی مقصد کو پہنچنا۔ ہم سب کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ تعالی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ تو ان طریقوں کو احکام کہتے ہیں، اور اس کے اندر احکام کی حدیثیں ہیں۔ تو انسان اپنے تخلیق کے مقصد کو اس وقت پا سکتا ہے جب ان حدیثوں کو وہ جانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو کوئی آدمی اپنے تخلیق کے مقصد کو جاننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ بلوغ المرام، مقصد تک پہنچانے والی چیز یا مقصد تک پہنچنے والی چیز۔ اس کے رائٹر جو ہیں ان کا نام ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نام سے وہ معروف اور مشہور ہیں، حافظ ابن حجر العسقلانی، یہ ان کا نام ہے نا۔ اور ان کا پورا نسب ہے ابو الفضل، یہ ان کی کنیت ہے۔ ابو سے جو نام شروع ہونا تو وہ کنیت ہوتی ہے، اور انسان کی جو بڑی اولاد ہوتی ہے عام طور پہ لوگ اسی کے نام پر اپنی کنیت رکھتے ہیں، جیسے ابو محمد، ابو ابراہیم، ابو موسیٰ، ابو فیصل، یہ نام رکھتے ہیں لوگ جو اس کی بڑی اولاد۔ بہرحال تو اس کتاب کے مؤلف کا نام ابو الفضل شہاب الدین، یہ ان کا لقب ہے۔ ابو الفضل کنیت ہے، شہاب الدین لقب ہے، احمد یہ ان کا نام ہے، احمد ابن علی، علی ان کے والد کا نام ہے، ابن محمد، محمد یہ ان کے دادا کا نام ہے، ابن محمد یہ پردادا کا نام ہے، ابن احمد یہ پردادا کے بعد کا نام ہے نا۔ تو نام کیسا ہوا دیکھیے، ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن احمد، کنانی، شافعی ہیں، شافعی المسلک ہیں، حافظ ابن حجر العسقلانی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ آپ سنت نبوی کا جھنڈا اور علم بلند کرنے والے، اور مصر میں قاضی رہ چکے ہیں، آپ قاضی جج بھی آپ رہ چکے ہیں۔ اسی طرح سے روایتوں کو حفظ کرنے میں آپ کی شخصیت یہ بہت نمایاں کردار کی حامل ہے۔ آپ کی پیدائش، یہ سب چیزیں سب امپورٹنٹ ہیں جو بتا رہے ہیں۔ نام ان کا کیا ہے، کنیت ان کی کیا ہے، لقب ان کی کیا ہے، یہ سب اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ ولادت اور پیدائش، یا جس کو آپ کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ، کیا ہے ان کی؟ تو 10 شعبان، رمضان سے پہلے کا جو مہینہ آتا ہے شعبان، شعبان کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئے، 773 ہجری میں
کہاں پیدا ہوئے؟ تو مصر میں، جس کو موجودہ زمانے میں ایجپٹ کہتے ہیں، ایجپٹ میں پیدا ہوئے اور وہیں مصر کے اندر ہی پرورش پائی، مصر کے اندر ہی پرورش پائی۔ ابتدائی تعلیم اور آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں سفر کیا اور کن اساتذہ کرام سے آپ نے علم حاصل کی، یہ تفصیل بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، 9 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کو آپ نے حفظ کر لیا۔ 9 سال کی عمر میں بچہ ہمارے یہاں بہت چھوٹا مانا جاتا ہے، اتنی عمر کے اندر آپ نے قرآن مجید کو مکمل طور پہ حفظ کر لیا۔ اور الحاوی یہ کتاب کا نام ہے، مختصر ابن حاجب کتاب کا نام ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کتاب بھی آپ نے حفظ کر لی اور ان کو یاد کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کے ہمراہ آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں اہل علم سے حدیثوں کو سنا، یا اہل علم سے علم کی باتیں وہاں سے آپ نے سننے کی کوشش کی۔ دیکھیے، آج کل کا زمانہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے علم کا سیکھنا۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علم آپ کے گھر میں پہنچ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ میلوں میل کا سفر کرتے تھے اور ٹرین کا نظام نہیں تھا، بسوں کا نہیں تھا، گاڑیوں کا نظام نہیں تھا، یا ہوائی جہاز کا نظام نہیں تھا کہ انسان ہزاروں کلومیٹر کا سفر آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں طے کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں تھا، پیدل چلتے تھے، غریب ہوا کرتے تھے، سواری کی کے خریدنے کا بھی پیسہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ اونٹ خرید لیں یا گھوڑا خرید لیں اور اس کے اوپر جائیں، پیدل چلتے تھے۔ کھانے پینے کو پیسہ نہیں ہوتا تھا تو سواری کیا کریں گے، خریدیں گے۔ بہرحال یہ حالات تھے۔ ہمارے اسلاف نے ان تمام مصیبتوں کو جھیل کر کے علم حاصل کیا۔ علم کی قدر و قیمت تھی ان کی نگاہ میں، آج ہم لوگوں کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ علم آسان ہو گیا ہے لیکن علم سیکھنے والے لوگ مہنگے ہو گئے۔ علم آسان ہو گیا، اس کے سیکھنے والے لوگ مہنگے ہو گئے۔ علم ہر جگہ موجود ہے، یعنی اس کے حصول کے ذرائع اور طریقے موجود ہیں، کتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی لائبریریاں قائم کی گئیں، کتنے علماء موجود ہیں، لیکن علم سیکھنے والے موجود نہیں ہیں، علم سیکھنے والے موجود نہیں ہیں۔ علم سے جو چاہت اور جو محبت ہونی چاہیے تھی، وہ چاہت اور محبت نہیں ہے لوگوں کو۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ زندگی ایسی ہے، ہم اپنے مرضی سے گزار لیں گے، اب علم وغیرہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب علم سے محبت لوگوں کی کم ہوئی تو اہل علم سے محبت کم ہو گئی۔ علماء کا مذاق اڑانا، ان کی تضحیق کرنا، ان کو رسوا کرنا، یہ لوگوں کا شیوا بن گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا، غور سے سنیے اس بات کو، کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ ایک آدمی کے پاس حدیث کا ایک نسخہ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کاغذ میں حدیثوں کو لکھ کر رکھتے تھے، تو کہا کہ مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس حدیث کا ایک مخطوطہ ہے، نسخہ ہے، کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تقریباً 1200 کلومیٹر کا پیدل سفر کیا۔ سمجھ رہے ہیں کتنے کا؟ 1200 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے گئے، پھر 1200 کلومیٹر چل کر کے آئے، کتنا ہو گیا؟ 2400 کلومیٹر سفر طے کیا انہوں نے۔ کہا جب وہ کتاب لے کر کے میں پہنچا اپنے گاؤں، اپنے شہر، تو اس کتاب کی حالت ایسی تھی کہ اگر ہم اس کو کسی پرچون کی دکان پر دیتے کہ میاں یہ کتاب رکھ لو اور اس کے بدلے میں 1 مٹھی چنا ہمیں دے دو، تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن علم کی قیمت، حدیث مصطفیٰ کی قیمت وہ سمجھ سکتے تھے جنہوں نے 2400 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ اس سے پوچھئے علم کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کو کیا معلوم ہے، دکاندار کو کیا معلوم ہے، کس پتھر کی کیا قیمت ہے، یہ جوہری ہی بتا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی
سونا لے کر کے موچی کے سامنے جائے گا بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، تو وہ کیا بتائے گا؟ اس کو تو اپنے فن کے بارے میں مہارت ہے. سونا کی قیمت یا اس کی کھرے یا کھوٹے ہونے کی پہچان یہ جوہری بتا سکتا ہے. ہیرے اور جواہرات کو لے کر جائیں گے عام انسان کے پاس تو کہے گا کہ یہ پتھر ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے. لیکن اگر اسی کو کسی سونار کے پاس لے کر کے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں بھائی، یہ کروڑوں کا پتھر ہے، اس کی قیمت کروڑوں میں بکے گی مارکیٹ میں، کیونکہ وہ جانتا ہے. تو اسی طرح سے جو اہل علم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذہن رسا عطا اور جن کے اوپر اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہے، وہ اہل علم کی قیمت جانتے ہیں. باقی دنیا والے علم کی قدر و قیمت سے نا آشنا ہے، نا آشنا ہے. بہرحال تو ہمارے اسلاف نے کس طرح سے علم حاصل کیا، کتنے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. آپ جب ان کے سوانح اور ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیں گے، ان کی لائف ہسٹری کو دیکھیں گے، ان کے بایوگرافی کو جاننے کی کوشش کریں گے، تب آپ کو پتا چلے گا. اب آئیے، تو آپ نے وہاں مکہ مکرمہ جا کر کے وہاں لوگوں سے علم حاصل کیا، اس وقت کے جو علماء مکہ میں تھے ان سے علم حاصل کیا. پھر آپ کو طلب حدیث کا شوق پیدا ہوا، آپ کو یہ شوق ہوا کہ ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اور حدیث روایت کریں. آپ حجاز، شام، مصر، وہاں کے بڑے بڑے حدیث کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کرنے میں آپ مصروف ہو گئے. علم حدیث حاصل کرنے میں، حدیثوں کو اکٹھا اور جمع کرنے میں آپ مصروف ہو گئے. کہتے ہیں کہ 10 سال تک آپ علم حاصل کرنے کے لیے زین الدین عراقی نام کے ایک محدث ہیں، ان کے پاس آپ نے قیام کیا. اسی طرح سے بلقینی اور ابن الملقن، یہ بھی سب محدث ہیں، اہل علم ہیں. تو ان لوگوں سے علم اور فقہ حاصل کی، حدیثوں کی سمجھ، حدیثوں کی پرکھ، یہ ان لوگوں سے حاصل کی. تو کہا آپ کو اتنی کثیر تعداد میں بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور ان کے پاس بیٹھنے اور ان سے علم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، جو دوسرے کسی کو میسر نہ ہو سکا، جو دوسرے کسی کو میسر نہ ہو سکا، ہے نا. آپ نے دونوں اصول سے مراد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کتاب و سنت، اور دیگر علوم جیسے علم لغت اور دوسری چیزیں، یہ آپ نے لوگوں سے حاصل کی، ہے نا. عز ابن جماعہ، ان سے آپ نے لغت حاصل کی، گرامر، عربی گرامر کو سیکھا ان سے. اسی طرح سے مجد فیروز آبادی، ان سے آپ نے لغت حاصل کی، عربی زبان کو سیکھا، اور مختلف لوگوں سے علم کو انہوں نے حاصل کیا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کو اس کے ساتوں قرت پہ، جو قرات سبا ہے، ساتوں قرت سے آپ نے تنوخی سے پڑھا. تنوخی یہ بھی بہت بڑے قاری ہیں، ان سے آپ نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا. تعلیمی سفر آپ کا کہاں کہاں ہوا؟ تو کہتے ہیں علم حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے آپ بہت سارے شہروں کی طرف متوجہ ہوئے اور سفر کرتے رہے، جاتے رہے. پہلے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا، اور جب علم حاصل کر چکے تو آپ علم کو پھیلانے کے لیے آپ نے سفر کیا. متعدد جگہوں میں تفسیر، حدیث، فقہ کی کتابیں آپ نے طلبہ کو پڑھائیں، اور وعظ و نصیحت کی محفل اور مجلس کو سجانے میں مشغول رہے. اور اسی طریقے سے ازہر میں جامع مسجد عمر کے اندر آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے، اور کئی مسجدوں کے اندر آپ نے خطبہ دیا. اسی طریقے سے وہ حدیثیں جو آپ کو یاد تھیں، ان حدیثوں کو آپ نے اپنے شاگردوں کو یاد بھی کروایا، اور ان کو شاگردوں کو وہ حدیث آپ املا بھی کرواتے تھے، اس کو لکھواتے بھی تھے حدیث، ہے نا. اسی طرح سے حدیث کے واسطے مصر میں محدث شمس الدین ابن قطان کے سامنے آپ نے علم حاصل کیا. اسی طرح سے بلقینی کے سامنے، ابن الملقن سے آپ نے فقہ پڑھی،
حافظ العراقی اور عبد الرحمن بن حسین بن عبد الرحمن العراقی المصری، ان لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد مکہ، مدینہ، یمن، دمشق اور بیت المقدس کا یعنی یروشلم کا بار بار سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کی تصنیف کردہ کتابیں 150 سے زیادہ ہیں، یعنی آپ کی کتابوں کو اگر کاؤنٹ کیا جائے، جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جن کتابوں کے آپ رائٹر ہیں، وہ 150 سے زائد کتابیں ہیں۔ سوچئے، علم حدیث میں شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس کے اوپر آپ کی کوئی موٹی اور ضخیم کتاب موجود نہ ہو، ہے نا؟ اور جتنی کتابیں آپ نے لکھی، یا آپ کے حیات میں ہی کتاب شائع ہو گئی تھی، پبلش ہو گئی تھی کتاب۔ آپ کے زندگی کے کاموں میں بہت بڑا کام کہ آپ نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے۔ اگر یہ کتاب فتح الباری کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں بھی ہوتی تو یہ آپ کے خدمات کے اعتراف کے لیے کافی تھی، یہی کتاب فتح الباری۔ جائے کہ فتح الباری کو ملا کر کے یا فتح الباری کو چھوڑ کر کے 149 کتابیں آپ نے اس کے علاوہ بھی لکھی ہیں۔ اور فتح الباری کتنے جلدوں میں ہے آپ کو معلوم ہے جی؟ کتنا وولیم ہے اس کا؟ تقریباً 18 وولیم کے اندر لکھا ہے۔ ہر وولیم میں 600-700 پیج ہے، اور 18 وولیم ہے فتح الباری کا، جس میں انہوں نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی کتابوں میں تہذیب التہذیب، ہاں، اسی طریقے سے تقریب التہذیب، اسی طرح سے فتح الباری، لسان المیزان، نزہۃ النظر، اصابہ فی تمیز الصحابہ، اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، اور آپ نے ان کتابوں کو اکٹھا اور جمع کیا ہے۔ آپ کی وفات کب ہوئی؟ تو آپ کی وفات ہفتے کی رات، سنیچر کی رات، 8 ذی الحجہ 852 ہجری، 852 ہجری کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالی آپ کے کوششوں کو قبول کرے اور آپ کو آپ کے کوششوں کا بہتر بدلہ دے، آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے۔ حدیث کی یہ مبارک کتاب، جو کتاب ہم آپ کے سامنے پڑھنے والے ہیں، یا ہم لوگ جو کتاب پڑھیں گے، اس کتاب کا پورا نام ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ کیا نام ہے؟ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس کتاب میں کل 1358 حدیثیں ہیں، 1358 احادیث موجود ہیں۔ بلوغ المرام میں شامل ہر حدیث کے اخیر میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذریعے سے حوالہ دیا ہے نا؟ جس ذریعے سے وہ حدیث انہوں نے اکٹھا کی ہے اس کو لکھ دیا ہے۔ اگر بخاری کی حدیث ہے تو لکھ دیا بخاری ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے تو لکھ دیا متفق علیہ ہے، ترمذی کی روایت ہے تو لکھ دیا ترمذی کی ہے، نسائی کی ہے تو نسائی لکھ دیا۔ اس طرح سے تمام روایتوں کو انہوں نے ان کے حوالوں کے ساتھ اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ بلوغ المرام احکام و مسائل کے اوپر مشتمل مختصر اور آسان ترین کتابوں میں سے ایک ہے، جس کے مؤلف بلند پایا امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بلوغ المرام کو تمام دینی مدارس کے طلبہ کو بطور نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور صرف مدارس کے طلبہ نہیں بلکہ عوام کے نزدیک بھی یہ کتاب بہت پذیرائی کی حامل ہے، اور لوگ اس کتاب سے ہر زمانے میں ہر دور میں استفادہ کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کتاب کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا قیامت تک۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کے فیض کو جاری رکھے، اور علماء اور طلباء کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کتاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے عالم اسلام کی ممتاز شخصیت شیخ صفی الرحمن مبارک پوری، جو عالمی انعام یافتہ کتاب الرحیق مختوم کے مصنف اور رائٹر ہیں،
اس نے اس کی عربی میں مختصر سی شرح اتحاف الکرام شرح بلوغ المرام اس نام سے انہوں نے کی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام کی شرح عراقی نے. بلوغ المرام کی شرح کس نے جی؟ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو رحیق مختوم کے رائٹر ہیں، اتحاف الکرام کے نام سے کی تھی. اتحاف الکرام شرح بلوغ المرام ہے نا، اور جس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے اتحاف الکرام کے نام سے، جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے. صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے. بلوغ المرام میں جن حدیثوں کا تذکرہ ہے جی، اکثر احادیث ہے نا صحیح بخاری کے ہیں، صحیح مسلم کے ہیں، یا سنن ابو داود کے ہیں، صحیح ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی ہیں، اور اسی طرح سے مسند احمد ابن حنبل کی حدیثیں بھی بلوغ المرام کے اندر لی گئی ہیں. اب سب سے پہلی حدیث بلوغ المرام کی ہے. کسی کے پاس کتاب ہے جی؟ کتاب الطہارہ کوئی ہیں آپ لوگوں میں جن کے پاس کتاب ہو؟ ہاں جی، نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پی ڈی ایف میں ہے تو اس کو شیئر کیجئے. پی ڈی ایف میں ہے تو آپ مانیٹر کو سینڈ کیجئے اور ان کو کہیے کہ وہ اس کتاب کو شیئر کریں اس اسکرین میں. کیا ہے جی، ممکن ہے؟ ماشاء اللہ. چلیے پہلی حدیث نکالیے اس کی. کوئی پڑھ سکتے ہیں آپ لوگوں میں؟ پڑھیے. اب یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے آپ کی. بسم اللہ. کیا ہوا؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. ایکچولی ایک کلاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، تو اس لیے سب کا میوٹ کیا گیا ہے. اچھی بات. انمیوٹ کیجئے کہ کسی کو پڑھنا ہے. کتاب پڑھنی بھی ہے اور حدیثیں یاد بھی کرنی ہے. اس کی تیاری چل رہی ہے، آپ لوگوں تک کتاب پہنچے گی انشاءاللہ. دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہے. جی کوئی پڑھ بسم اللہ سکتے ہیں الرحمن الرحیم. عربی تو ہینڈ ریز کیجئے، میں ان کا مائک انمیوٹ کر دوں گی. بند کر دیے مائک، اب بند کر دیا. اب اتنا ٹائم لگائیں گے تو وقت ہی نہیں رہے گا. کتاب الطہارہ شروع میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کتاب الطہارہ، ہے نا. تو طہارت سے
اپنی کتاب کی ابتدا اور شروعات کی ہے انہوں نے، اور بہت سارے مؤلف جو رائٹر ہیں، کتابوں کے لکھنے والے، انہوں نے کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کی ابتدا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے شرطوں میں سے اہم ترین شرط ہے پاکیزگی اور طہارت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان لانے والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو اور اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، کہنیوں سمیت دھو۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ رب العالمین تم میں سے کسی کے نماز کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسکرین شیئر ہٹا دیے، لگائیے اس کو، یہاں تک کہ اگر آدمی ناپاک ہو تو وہ وضو کر لے، یعنی اگر حدث اصغر اس کو لاحق ہو تو جب تک وہ وضو نہیں کرے گا، بغیر وضو کے اگر نماز ادا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے طہارت جو ہے وہ تخلیہ ہے، یعنی جگہ کو پاک کرتا ہے، انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ اور جب تک یہ پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، کپڑے کی پاکیزگی، جسم کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، ہاں، تب تک انسان کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور جب انسان عبادت کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو پہلے اس جگہ کو صاف و ستھرا کرتا ہے، اس وجہ سے پہلے صفائی کا طریقہ اور طہارت کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کے بعد عبادت کا ذکر ہوا، اس کے بعد عبادت کا ذکر ہوا۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں جی، طہارت کی دو قسمیں ہیں، کہتے ہیں ایک طہارت معنوی اور ایک طہارت حسی۔ پہلی قسم ہے طہارت معنوی اور دوسری قسم ہے طہارت حسی۔ طہارت حسی کے تعلق سے گفتگو کرنے والے لوگ فقہا ہیں۔ کیا ہیں؟ فقہا۔ ظاہری طہارت کے بارے میں بات کریں گے۔ اور طہارت معنوی جو دلوں کی طہارت ہے، اس کا ذکر کون کرتے ہیں جی؟ علماء عقیدہ، علماء توحید، ہے نا؟ توحید کے ذریعے سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے طہارت کے جو طریقے اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیے ہیں، اس سے انسان کے جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ اور عبادت کے لیے ان دونوں چیزوں کا صاف و ستھرا ہونا ضروری ہے، دونوں چیزوں کا صاف و ستھرا ہونا ضروری ہے۔ جیسے دلوں کی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ شرک سے اس کو پاک کرنا، شک سے اس کو پاک کرنا، پتہ نہیں والعیاذ باللہ لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے بھی یا بھی نہیں ہے، یہ شک ہوتا ہے، تو شیطان کی طرف سے یہ وسوسے آتے ہیں، تو اس بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ نجاست ہے شک، اس سے اپنے دل کو صاف کرے۔ نفاق، یہ بھی نجاست ہے، اور دلوں کی برائیوں اور دلوں کی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے یہ۔ اسی طرح سے خیانت، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو کیا کرے؟ پاک و صاف کرے۔ اور اس طرح کی جو برائیاں ہیں جو دل کے ذریعے سے انسان انجام دیتا ہے، کسی کے بارے میں برا سمجھنا، ہاں، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا، یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرے؟ پاک و صاف کرے۔ جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی جی، تب تک عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، یہ بھی جان لیجئے۔ اور خاص طور پر اگر آدمی مشرک ہے تو اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو ناقابل قبول کر دیتا ہے، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی اگر آدمی مشرک ہے تو۔ شرک سے اپنے آپ کو پورے طور پہ پاک کرنا پڑے گا، تب جا کر کے عبادتیں قبول ہوں گی، تب جا کر کے عبادتیں قبول ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بھی اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ یہ طہارت باطنی ہوئی، باطنی طہارت ہوئی۔ اب ظاہری طہارت جس کو طہارت حسی کہتے ہیں، تو یہ
طہارت ہے نجاست سے طہارت، نجاست سے طہارت. جیسے انسان کے جسم میں اگر نجاست لگ جائے یا وہ ناپاک ہو جائے، اور ناپاکی چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، چھوٹی ناپاکی ہو جیسے واش روم وغیرہ کیا، استنجا وغیرہ کیا، تو ایسی صورت میں اس کو وضو کرنا ہے، وضو سے وہ پاک ہو جائے گا. اور بڑی نجاست ہو تو اس کے لیے اس کو غسل کرنی پڑے گی. ان ساری چیزوں کا تذکرہ آپ کتاب الطہارہ کے اندر پڑھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے جی؟ کیا ہے ذریعہ؟ اصل ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے. پانی سے آدمی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، پانی سے آدمی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اسی لیے پانی کا تذکرہ کیا. لیکن دیکھیے یہاں پہ کہہ رہے ہیں باب المیاہ. ماؤن مانے، بولیے، کوئی بولیے، انمیوٹ کیجئے، لوگوں کو بولنے دیجئے، کسی کسی کو. ہاں جی. ماء مانے پانی. پانی، اور میاہ مانے کیا؟ میاہ. پتا نہیں. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی. کیا لکھا ہوا؟ پڑھیے اس کو. باب المیاں. ہاں، باب المیاہ. میاہ مطلب کیا؟ دریا، نہ، سمندر. ماؤن جو ہے نا یہ سنگولر ہے، واحد، اور اس کی جمع کیا ہے؟ بولیے. بارش. اب نہیں، اب ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے. جی. ماؤن یہ سنگولر ہے، واحد جس کو کہتے ہیں، اور اس کی پلورل میاہ ہے، جمع. اچھا جی. سمجھے؟ جی. اب سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی آ گئی. تو اب پانی کا بھی جمع ہوتا ہے کیا؟ میاں آپ نے بتایا نا، معاون کی ہاں جمع. ٹھیک ہے، ماؤن کی جمع میاہ ہے، جی. لیکن پانی کا جمع ہوتا ہے کیا؟ نہیں. پھر کیوں کہا میاں؟ آپ بتائیے. کیوں کہا جی؟ ڈفرینٹ طرح کے پانی ہوا کرتے ہیں، کسی نے لکھا ہے، بہترین جواب ہے. ڈفرینٹ طرح کے پانی ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کنویں کا پانی، جی. سمندر کا پانی، بارش کا بارش کا پانی، پانی. ندی اور ندی کا پانی. جی. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی. جی. تو ان تمام پانی کے احکام کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. اسی لیے کہا باب المیاہ. باب المیاہ میاں. یعنی مختلف قسم کے پانی کے تعلق سے، اس کے پاکیزگی اور ناپاکی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں، ان حدیثوں کا تذکرہ یہاں پر آپ کے سامنے کیا جائے گا. جی. آئی بات سمجھ میں؟ جی. جی ہاں. اور پانی آپ جانتے ہیں بہت قیمتی چیز ہے. جی. اس کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، دونوں طریقے سے. انسان کی عبادت کا بھی دار و مدار ہے اسی کے اوپر. پانی نہیں ہے تو کیسے پاکی حاصل کرے گا، نماز پڑھے گا؟ چلیے مٹی سے کر لے گا، لیکن اصل تو پانی ہی ہے نا. جی. اگر نہ آئے کسی کے گھر میں پانی، موٹر خراب ہو جائے اور دن بھر پانی نہ آئے تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے آج کل کے زمانے میں انسان کی. خاص کر کے اگر وہ تیسرے فلور پہ، چوتھے فلور پہ اگر رہتا ہو اور صبح سے اگر پانی بند ہو تو کوئی کام گھر کا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ہاں، تو یہ پانی کا وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ نے کہا کہ کل شیء حی، اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کی چیزیں پانی کے اوپر منحصر ہے. ہر جاندار کی چیز، زندگی
کا انحصار پانی کے اوپر ہے. انسان بغیر کھائے 4 دن 5 دن 6 دن زندہ رہ لے گا، لیکن بغیر پانی پیے 3 دن سے زیادہ نہیں زندہ رہے گا، مر جائے گا. اس کا خون گاڑھا ہو جائے گا اور پھر رگوں کے اندر خون دوڑنا بند کر دے گا، کلوٹنگ ہوگی، جہاں تہاں خون جمے گا اور وہ آدمی مر جائے گا. تو اسی لیے پانی بہت اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے پانی میں اسراف کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آج کل ہم لوگ نل کھولے ہوئے ہیں، پانی ہے. میری آواز نہیں آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے شیخ، آ رہی ہے. کوئی لکھ رہا ہے میسج کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ان کے پاس کوئی پرابلم ہوگی شیخ، آ رہی ہے الحمدللہ. ہاں، اب ہم لوگ جو ہے پانی گرا رہے ہیں تو گرا رہے ہیں. اتنی قیمتی پانی ہے اور لوگ اس سے سڑکوں پہ بہاتے ہیں، گاڑیوں پہ بہاتے ہیں بلا ضرورت کے. ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت کے. تو اسی طرح سے انسانوں کو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کریں. اس کا بھی حساب ہوگا، پانی کا بھی حساب ہوگا. یہ آئے گی حدیث آپ کے سامنے کہ وہ کتنا پانی خرچ کرتا ہے. اب اس کے بعد یہ حدیث ہے جی. چلیے کوئی حدیث پڑھیے تو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المیاں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہر ماؤه الحل میتته اخرجہ اربعۃ وابن ٹھیک سے ابی پڑھیے. شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی. اور کوئی پڑھیں گے؟ پڑھیے. عبارت دیکھ کے پڑھیے اچھے سے. چلیے پڑھیے. پڑھیں کوئی. جی السلام علیکم. پڑھیے. بسم اللہ. فرسٹ والی سے پڑھنا شیخ؟ جی فرسٹ والی سے پڑھنا. ہاں، اسی کو پڑھنا، اسی کو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه الحل میتۃ اخرجہ الاربعۃ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی. بس چلیے. اب میں پڑھتا ہوں حدیث. غور سے سنیے سارے لوگ اور ایسے ہی یاد کیجیے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه الحل میتته اخرجہ الاربعہ وابن ابی شیبۃ واللفظ له وصححہ ابن خزیمۃ والترمذی. ٹھیک ہے، یہ روایت. ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کون ہے جی؟ کسی کو معلوم ہے؟ صحابی رسول ہے. صحابی رسول ہیں. ابو ہریرہ یہ ان کا نام ہے یا کنیت؟ کنیت ہے شیخ. کنیت ہے. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن ان کا نام ہے. پورا نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بولیے. عبد الرحمن دوسی. نہیں، چلیے آدھا ادھورا بتا رہے ہیں جو لوگ لکھ رہے ہیں. عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، یہ ان کا پورا نام ہے. صحابی کا نام جیسے بتا رہے ہیں ویسے ہی یاد کیجیے گا. ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثوں کو انہوں نے ہی روایت کیا ہے. عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ نے تقریباً
4000 سے زیادہ روایتیں ہیں. والمکثرین من روایت الاثر ابو ہریرہ ویلیہ ابن عمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں 1 نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. تیسرے نمبر پہ کا ثم الحبر، تیسرے نمبر پہ جو ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں، اور اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں. بہرحال یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو نقل کیا ہے اور احادیث کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. وقت ہو گیا کیا؟ 7 منٹ ہے شیخ. یہ باقی ہے، اچھی بات. دیکھیے حدیث پڑھی جا چکی ہے. اب دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فی البحری، بحر کہتے ہیں سمندر کو. اور یہ بحر جو ہے نا جی، بحر کا جو لفظ ہے حدیث میں، یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سمندر کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ دیکھیے، نہ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کا کلام ہے اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، بلکہ یہ کلام کس کا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے، اس لیے انہوں نے مختصر طور پہ ان کو یہ کیا ہے. کہا هو الطہور ماؤہ الحل میتۃ، الحل میتۃ. اس حدیث کا سبب ہے جی. سبب کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کر کے، پانی جہاز میں بیٹھ کر کے جاتے ہیں ادھر سے ادھر، اور ہمارے پاس جو ہے پانی بہت قلیل ہوتا ہے، میٹھا پانی پینے کے لیے جو پانی ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے. اگر اس سے ہم وضو کریں گے اور غسل کریں گے تو پیاسے رہ جائیں گے، کیونکہ سمندر کا پانی تو پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے، وہ کھارا ہوتا ہے. تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ افنتوضأ بہ، کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ، هو الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، الحل میتۃ، اور اس کا مردار حلال ہے، اس کا مردار حلال ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ سمندر کا پانی پانی ہے کہ نہیں جی؟ جی پانی. پھر یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس میں گندگی ہوئی رہتی، پانی گندا بھی ہوتا وہ. ہیں؟ یعنی سمندر ہے، نمک بھی ہے، سمندر ہے، اور سمندر میں ظاہر جانور بھی ہوتے ہیں، کچھ جانور اس میں مر بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ جانور اس میں مر بھی جاتے ہیں. تو کیا مرے ہوئے جانور کی نجاست اس میں مل جاتی ہے؟ تو ایسی صورت میں کیا وہ پانی ناپاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ یہ خدشہ ان کے دل میں پیدا ہوا، لہذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. اب یہاں ایک قاعدہ سن لیجئے خوب غور سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شریعت کے ہر مسئلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تب عمل کرتے تھے، پوچھتے تھے تب عمل کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر پوچھے. لہذا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ایسا ملا جس میں صحابہ نے سوال نہیں کیا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہاں نہیں سوال کرنا ہے.
یہاں سوال نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے. کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش کے اوپر، بیٹھا ہوا ہے کہ لیٹا ہوا ہے کہ کھڑا ہے، کیسے ہے یہ پتہ نہیں ہے، پوچھا ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ ہم کو اس سلسلے میں سوال نہیں پوچھنا ہے، ہم کو اس سلسلے میں سوال نہیں پوچھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر کے حریص تھے، اور ہر بات جو ان کے دل میں پیدا ہوتی تھی اس کے سلسلے میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات حاصل کیا کرتے تھے. تو سمندر میں یہ لوگ سفر کرتے تھے، پوچھا کہ اس کا پانی یوز کر سکتے ہیں وضو کے لیے یا غسل کے لیے؟ تو آپ نے کہا ہوا الطہور ماؤہ، اس کا پانی ہوا الطہور ماؤہ، اس کا پانی پاک ہے، الحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک بکری سمندر میں ڈوب گئی، کیا اس کو کھا سکتے ہیں جی؟ نہیں کھا سکتے سر. کیوں؟ کہا ہوا الحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے. سمندر کے جانور سے خاص ہے وہ، یعنی کہ مچھلی، جھینگا، یہ تو زمین کی ہے نا سر، اس کو ذبح کرنا پڑتا. ڈب کے مرنے والا، دم گھٹ کے مرنے والا حرام ہے نا. ہاں اچھی بات ہے. تو اس حساب سے جانوروں کی 3 قسم ہے جی. کتنی قسم ہے؟ 3. کون کون بولیے؟ ایک ہے سمندر بری. ایک کیا ہے؟ بری. کیا ہے؟ بری. بری جانور کہتے ہیں جو خشکی میں زندہ رہتا ہے، اس کو اگر پانی میں ڈبا دیجیے گا مر جائے گا، جیسے بکری. دوسرا بحری، وہ جانور جس کی زندگی پانی میں ہے، پانی سے نکالیے گا مر جائے گا، جیسے مچھلی. اور تیسرا کیا ہے بولیے تو؟ اڑنے والے پرندے سے. اڑنے والے پرندے کو پانی میں ڈبائیے گا تو مرے گا کہ زندہ رہے گا؟ مر جائے گا. بری، بحری، بری سمجھ گئے، جی بحری سمجھ گئے. سمجھیے. تیسرا ہے برمائی. کیا کہتے ہیں؟ برمائی. ہاں، یعنی بری اور بحری دونوں کو ملا کے بنا دیا برمائی، جو پانی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خشکی میں بھی زندہ رہ سکتا ہے. جیسے کچھوا. کچھوا جی، کچھوا، ہاں، کروکوڈائل، مگرمچھ، اور اس طرح سے فروگ، مینڈک، اس طرح کے جانور جو پانی میں بھی سروائیو کرتے ہیں، خشکی میں بھی سروائیو کرتے ہیں. تینوں کا حکم الگ الگ ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو. پھر ڈک کون لکھا جی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.